کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب برِ صغیر میں مسلمان حکمران تھے؟ ان کا نظام عدل مشہور تھا، ان کی مساجد علم کے مراکز تھی اور ان کا پرچم پورے ہندوستان پر لہراتا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب یہی مسلمان غلام بن گئے، مجرم ٹھہرائے گئے اور تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے برِ صغیروں کی مسلمان کی اصل حالت کیا تھی اور وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے مسلمانوں کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی محمد بن قاسم سے شروع ہو کر غزنوی، واری، دہلی سلطنت اور پھر عظیم مغل سلطنت تک پہنچی۔ یہ دور تقریباً 700 سال پر محیط تھا۔ اس وقت اسلامی قانون نافذ تھا، عدل و انصاف عام تھا، ہندو، سکھ، عیسائی سب محفوظ تھے، مدارس، مساجد اور علم کے مراکز آباد تھے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مغل سلطنت کا زوال آیا اور کمزور حکمران آئے، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اسباب تھے نااہل بادشاہ، عیش و عشرت، آپس کی لڑائیاں، صوبائی بغاوتیں۔ جب حکمران کمزور ہوتے ہیں تو دشمن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی موقع تھا جب انگریزوں کی آمد ہوئی تجارت کے بہانے۔ حکومت کے ارادے صرف تجارت کے نام پر آئی تھی، لیکن انہوں نے فوج بنائی، مقامی حکمرانوں کو آپس میں لڑایا، مسلمانوں کو اقتدار سے ہٹایا آہستہ آہستہ کر کے۔ مسلمان نوکریاں سے نکالے گئے، عدالتوں میں انگریزی قانون آیا، فارسی ختم کی گئی، اسلامی نظام توڑا گیا۔ یہ سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور دینی حالت 1857 میں بہت کمزور ہو گئی۔ دینی تعلیم، مدارس موجود تھے لیکن وسائل کم تھے۔ انگریز دشمنی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دنیاوی تعلیم، مسلمان انگریزی تعلیم سے دور رہے اور وہ اسے دین کے خلاف سمجھتے تھے۔ ہندو آگے نکل گئے۔ یہی فرق بعد میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان بنا۔ مسلمانوں کو مجرم کیوں بنایا گیا؟ انگریزوں کو معلوم تھا اگر مسلمان متحد رہے تو حکومت خطرے میں ہے، اسی لیے مسلمانوں کو باغی کہا گیا، علماء کرام کو پھانسی دی گئی، مساجد بند کی گئی، جاگیریں ضبط کر لی گئی۔ خاص طور پر دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، ان علاقوں میں مسلمان پر سخت ظلم ہوا۔ 1857 سے پہلے خاموشی مزاحمت، یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمان خاموش تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء خفیہ مزاحمت کر رہے تھے۔ جہاد کو تصور زندہ تھا، آزادی کی چنگاری جل رہی تھی، لیکن قیادت منتشر تھی، وسائل کم تھے، اتحاد کی کمی تھی۔ یہی وہ حالات ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اتحاد کی کمی، سب سے بڑا نقصان فرقہ واریت اور آپسی اختلافات، شیعہ سنی اختلافات، امیر غریب فرق، علماء اور حکمران کا ٹکراؤ۔ جب قوم بڑھ جائے تو دشمن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ 1857 سے پہلے مسلمان حکمران سے غلام بن چکے تھے، علم سے دور ہو رہے تھے، سیاسی طاقت کھو چکے تھے، لیکن ایمان ابھی زندہ تھا، قربانی کا جذبہ موجود تھا، اور یہی جذبہ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک طوفان بن کر نکلا۔ آخری پیغام: اگر ہم بھی آج اپنی تاریخ سے سبق نہ سیکھیں تو حالات خود کو دہرا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ 1857 کی جنگ پر اگلی ویڈیو چاہتے ہیں۔